تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور قرآن کا جو اصل دعویٰ ہے نا, اب میں نظریاتی اصلاح کی کوشش میں لگا رہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اب عملی اصلاح تو کرواؤ, تو بات صحیح ہے کہ اب جب نظریہ ٹھیک ہو رہا ہے تو عمل بھی تو ٹھیک کرو میرے بھائی. اگر یہ سب باتیں ٹھیک ہیں تو ہمیں بھی تو موٹیویشن ملنی چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. جو قرآن کے احکام ہیں, یتیم کا مال نہ کھاؤ, نظر کی حفاظت کرو, زنا کے قریب نہ جاؤ, شراب مت پیو, ماں باپ کے ساتھ اف مت کرو, سود مت کھاؤ, سودی بینکوں میں جاب مت کرو کیونکہ تعاون ہے سود کے ساتھ, انشورنس کمپنی میں جاب مت کرو کیونکہ غرر اور قمار ہے, اس سے منع کیا قرآن نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون کے والد نے مجھ سے کہا کہ ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا, وہ بندہ سودی بینک میں جاب کرتا ہے. میں نے کہا نہ دیں, تو ظاہر حرام کما رہا ہے سود, اور جاب بھی ایسی تھی جس کا براہ راست سودی لین دین سے تعلق ہے. میں نے کہا تو جائز نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں ابے کیا مصیبت میں ڈال دیا مولویوں نے. پھر وہ کہنے لگے رشتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی رشتے کیوں نہیں ہیں, دوسری پہ دے دو, کسی کو تیسری پہ دے دو. اب سارے مزے دنیا میں چاہیے, سمجھ رہے ہو نا. تو مذہب خالی نظریات ٹھیک کر کے آپ کو یہ نہیں کہتا, چونکہ اب آپ کا ایمان آپ لے آئے کہ نوح علیہ السلام بھی تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. مفتی طارق مسعود صاحب کا ہم نے بیان سنا اور ثابت ہو گیا کہ اسلام برحق مذہب ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم, چلتے ہیں. صبح میں نے جانا ہے, میں مینیجر ہوں سودی بینک میں, اور میری صبح 8 بجے کا ٹائم ہے. تم سب بیان جلدی ختم ہو, مجھے صبح پہنچنا ہے. سمجھ رہے ہو نا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ٹھیک ہے. پھر قرآن جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سب غلط. سمجھتے ہو نہیں ہو تو سب غلط ہے. پھر آپ اگر گھر کے بڑے ہیں تو ابا کا انتقال ہو گیا تو بہن کو پورا چیک لکھ کے دے دیں کہ 1 کروڑ روپے تمہارے بنتے ہیں, یہ لو. اس کے لیے جگر چاہیے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ جگر چاہیے. لیکن دے دیں, اس پہ اللہ نوازے گا. اور آنکھ مٹک کے چھوڑ دیں. سمجھتے ہو, آپ کی جو بیگم ہے وہی ہے, بس جیسی ہے وہی ہے. دفتروں میں جو انٹیاں نظر آ رہی ہیں وہ اللہ نے آپ کے لیے بولو نہیں ہے. گورا تو کہتا ہے یار یہ وہ بھی ہے, یہ بھی ہے, ٹھیک ہے انجوائے کرو, یہ کیا ہے فضول قسم کی باتیں مولویوں نے کی. وہ تو ایسا بنا رہے ہیں نا انسان کو پتہ نہیں بنے گا کیا یہ آگے جا کے. جیسے فارمی مرغی بن گئی ہے نا عجیب سی, انسان بھی عجیب سی چیز بن جائے گا. فیشن دیکھو, اسلام آپ کو بالوں کے فیشن کی اجازت نہیں دیتا. آج میں نے کسی آدمی کے بال دیکھے پورے عجیب عجیب جو فیشن ہوتے ہیں نا, یہاں سے کٹے ہوئے ہیں, پورا کٹورا رکھ کے جیسے کاٹے ہوئے ہو. یہ گورے پہ جچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو پورے بال رکھو یا پورے کاٹو. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی. پورے بال رکھیں یا پورے کاٹیں, یہ اپنی طرف سے نہیں. زیبرا کراسنگ بنائی ہوئی ہے سر کے اوپر, کچھ لوگ گورا تو کر رہا ہوتا ہے. ہندوؤں کے پنڈت ڈسٹمپر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, نیلے پیلے. ہمارے مذہب میں اس کی اجازت, یہ تغییر خلق اللہ ہے. جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسا ہی رہو. اس کو مزین تو کر سکتے ہو, لیکن کتنا وہ بھی بتا دیا, اپنی طرف سے نہ شروع کر دو. داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں کم کرو, کیونکہ مونچھیں بڑھنے سے انسان کی زینت, آپ نے دیکھا ہوگا نا, پوری بال ایسے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور بالٹیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ اس سے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ زینت کے خلاف ہے. صدل سے منع کیا, خلاف وضع کپڑا پہننے سے. صدل کہتے ہیں ایسا جو پراپر ڈریس ہے وہی پہنو, عجیب سی چیز بن کے مارکیٹ میں نہ ہو. اس کو صدل کہتے ہیں کہ وضع کے خلاف آپ نے کوئی لباس پہننا شروع کر دیا. عورت کو حکم دیا پراپر ڈریس پورا پہنے. فیشنیبل عورتوں کی طرح ادھورے کپڑے پہننے کی عورت کو اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی تعلیمات ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کی جا رہی ہیں. تو جب یہ آپ نظریہ درست کریں تو اس کا مطلب پھر ان تعلیمات کو, اور یہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں یار, اس کے اگینسٹ ہوتی کہ شراب پیو اور یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو, ماں باپ کو گھر سے نکال دو, یہ فطرت کے خلاف ہوتی ہیں. تو قرآن کا کتنا بڑا کمال ہے اسلام کا کہ اس نے کہا میں اللہ ہو کے تمہیں آرڈر تو کر رہا ہوں, لیکن آرڈر وہی کروں گا جو تمہاری نیچر کا حصہ ہے, تمہیں نیچر پہ لانے کے لیے. تو یہ تو ہمارے فائدے کی چیز ہے. آج ہم بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کریں گے تو کل آپ نے بھی تو بوڑھا باپ بننا ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ ٹینشن اٹھاؤ گے تو کل اولاد بھی تو ٹینشن, اسلام اس کو بھی تو پابند کر رہا ہے کہ ان کی ٹینشن اٹھاؤ تم, تو مزے ہوں گے بڑھاپے میں. بدماش دادا بدماش ہوتا ہے ہمارے یہاں. دادا ہے نا وہ محلے کا دادا, اس کے اتنے بچے, اتنے پوتے, اتنے نواسے, تو کل تم نے بھی تو یہ ہمیشہ ایسے ہی جوان رہو گے. اسلام اگر عورت کو یہ کہہ رہا ہے کہ پردے کا حکم دے رہا ہے تاکہ مرد کو عورت دیکھنے کو نہ ملے, تو اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے کہ جب تم کسی کی بیوی بنو گی نا تو جس معاشرے میں پردہ ہوگا تو تمہارا میاں بھی تم ہی کو دیکھے گا, اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا آپشن نہیں ہوگا. آج یورپ میں عورت آزاد تو ہے, اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہے, لیکن جب وہ کسی سے نکاح کرتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا میاں کے پاس میرے علاوہ بھی بہت سارے آپشن ہیں, کیونکہ میرے جب اتنے تعلقات تھے جن میں میرڈ بھی تھے ان میرڈ بھی تھے, تو میں کسی دوسری عورت کو کیسے روکوں گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ کا فائدہ اس میں, داڑھی رکھو, اس میں مرد کی وجاہت ہے. ایسا آپ کو سکون ملے گا نا داڑھی رکھنے کے بعد, آپ کہو گے یار خود آپ کو اپنے اندر مردانگی محسوس ہوگی. سمجھتے ہو؟ مردانگی محسوس ہوگی آپ کو اپنے اندر. یہ فطرت ہے مرد کی.
کاٹنا نیچر کے خلاف ہے. گورے نے الٹی پٹیاں پڑھا دی ہیں آپ کو. تو حلال کماؤ. حرام میں جو ہے نا, حرام میں وقتی مزہ آتا ہے, لیکن جب ہوس, کیونکہ حرام ہوس کا مریض ہی کرتا ہے, اس کے بعد انسان کی ہوس کبھی بڑھتی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. جیسے کھانے پینے کا چٹورا ہو جائے نا کوئی, کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا, سکون ہی نہیں ملے گا. ٹھرکی جسے کہتے ہیں, تو ٹھرک صرف ایک فیلڈ میں تھوڑی ہوتی ہے. کچھ نظر کے ٹھرکی ہوتے ہیں, کچھ شراب کے ٹھرکی ہوتے ہیں, کچھ کھانے کے. تو جب نے حرام کما لیا وہ پیسوں کا ٹھرکی بن جائے گا, کماتا رہے گا, اس کو سکون نہیں ملے گا. تو یہ تمام گناہ آپ کی زندگی سے آپ کا خود سکون چھینتے ہیں. اسلام میں اللہ نے سکون رکھا ہے, مزہ رکھا ہے. نیچر پہ آ جاؤ, پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے, دانت صاف کرو گے. اگر اسلام کہتا ہے دانت گندے رکھنے ہیں, ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسلام نے کہا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ دانت صاف کرنا ہے, وضو کرنا ہے, کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ لازمی غسل کرنا ہے. روزانہ کرو تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ تو سارے ہمارے فائدے کی چیزیں. صاف رہنا ہے. اگر اسلام کہتے ہیں گندے میلے کچھ ایلے رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, الٹا کام ہو جاتا نا. تو اس لیے کہہ رہا بھائی کتے بلی نہیں کھانے, بدبو کی چیز ہے. چائنا والے کھاتے ہیں منہ میں پھر اسپرے کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں بریانی نہاری, ہمیں منہ میں اسپرے کی ضرورت نہیں ہوتی. خوشبو آتی ہے, ابے کیا کھا کے آ رہا ہے. میں تو گیا ہوں نا غیر مسلم, وہ منمار میں گیا, وہ وہاں برما, وہ سور کے گوشت وہ رہتا, ایسی اسمیل آ رہی تھی, وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا. میں نے کیا کیا گند بلا وٹر کھا رہے ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہم بکرا ذبح کرتے ہیں, خون سارا اس کا نکال دیتے ہیں, ایسا صاف ستھرا گوشت ہو جاتا ہے. خیر, تو اس میں ہمارا بھی فائدہ. اللہ ہم سب کو انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں کہتا مسلمان بننے کی, انسان کا بچہ بننے کی